چلیں بسم اللہ کریں. یا اللہ بڑے غصے میں آئے تھے. بسم اللہ. موڈ صحیح ہے قبلہ. کیسے ہیں چانڈی بھائی؟ ایک منٹ آپ کی آواز. ٹائم جی بہت ہو بسم گیا اللہ. ہے. جی ٹائم بہت ہو گیا. بسم اللہ کریں. یا اللہ شیعوں کا آج تہز نہز کرنا ہے آپ نے. آج آپ نے جو ہے نا کیا شیوں کا آپ نے خود ہی کر لیا ہے تیس نیس، ہمیں کیا کروں گا؟ کوشش کریں نا. خود شیعہ آپ کے اوپر غصے میں کیا آپ کو کروں؟ میں کیا عرض کروں، جو میرے اپنے لوگ ہیں مجھ پہ غصہ کرتے ہیں تو میں کیا عرض کروں. اعلیٰ یار صاحب، ابھی آپ ڈبیٹ انشاءاللہ حکم کریں. شروع کر رہے ہیں، مگر آپ کے نظریے میں قرآن پاک بھی ضعیف، سنی کتابیں بھی ضعیف، شیعہ کتابیں بھی ضعیف، دلیل کون سی کتاب سے دوں؟ ہم نے نہیں کہا قرآن ضعیف. ہم نے کب کہا قرآن ضعیف؟ آپ نے بالکل کہا ہے، بار بار کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی سند ضعیف ہے. نہیں میں نہیں قرآن کہا. پاک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ جو ہے ہمارے پاس صحیح طریقے سے نہیں پہنچا. عصری جو تھا حضرت علی المرتضیٰ نے جمع کیا تھا، یہ جو پہنچا ہے ہم مجبور ہیں پڑھ رہے ہیں. یہ تو سب نے سنا ہے، آپ خود انکار کیوں کر رہے ہیں؟ جی یہ میرا عقیدہ نہیں ہے. آپ بس وہ اس کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں. اگر آپ کسی وقت قرآن کے بہت متعلق بات کرنا چاہیں نا، اس لیے آپ مجبور ہیں. عقیدہ ہے بھی صحیح مگر بتاتے نہیں. بس اب دیکھیں بھائی صاحب، دلیل اگر جھوٹ کہنا جائز ہو تو اس دنیا میں سب صحیح ہیں. اگر جھوٹ دلیل ہو نا، جھوٹ کذب، تو دنیا میں کوئی باطل ہے ہی نہیں ہے. کیونکہ آپ جب بھی دلیل کی ضرورت ہے کوئی جھوٹی بات کہہ دیں نا. اگر آپ نے سچ کہنا ہے تو میں حاضر ہوں. میں کہتا ہوں قرآن سب صحیح ہے، اللہ کا کلام ہے. میں نے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث دکھا دی ہے کہ اس کلام اللہ ہے. شیعہ اسی کو پڑھتے ہیں، شیعہ اسی کی تلاوت کرتے ہیں. کوئی مرتا ہے تو اس کی ایصال ثواب کے لیے اسی قرآن کو پڑھتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام نے اگر تدبر کا حکم دیا ہے تو ہم اسی قرآن کو پڑھ کے تدبر کرتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا قرآن کی طرف دیکھنا ثواب ہے تو ہم اسی قرآن کو دیکھ کر نظر ڈالتے ہیں. فرمایا بہت تلاوت خوشی کرنا اس ہو کی رہی ہے عبادت کہ ہے، آپ اسی نے قرآن کی ہم دو عبادت چار کرتے ہیں نا. مرتبہ مجھ سے بات ہاں کی ہے تو یہ اور ہم آپ بتا نے چکے ہیں. درس قرآن اٹھا لیا. اب اگر جھوٹ دلیل ہے تو ہندوستان کے جو ہندو ہیں نا، ان کے مورتی وغیرہ وہ سب بھگوان ہیں، وہ سب اللہ ہیں. کیونکہ سب دلیل صحیح ہیں بھائی. جو جھوٹ کہتے ہیں وہ صحیح ہے. اگر سچ کی ضرورت ہے، اگر سچ کی حاجت ہے، اگر سچ کی پرواہ ہے تو میں ادھر بیٹھا ہوں سامنے. میں خود سامنے بیٹھا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن سب کا سب کلام اللہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے کہا قرآن ضعیف ہے. آپ نے احادیث، پہلے جہاں نہیں تک کہا. احادیث کی بات ہے، جہاں تک احادیث کی بات ہے تو وہ اس میں تو واضح ہے کہ احادیث میں صحیح بھی ہیں، ہمیں غلط بہت بھی ہیں، خوشی جھوٹی ہو بھی ہیں. رہی ہے کہ آہستہ آہستہ آپ قرآن پاک کو ماننے لگے ہیں اور قرآن پاک کی سند کو صحیح سند کہہ رہے ہیں، اور سند کے راوی صحابہ ہیں، وہ بھی آپ نے بہرحال کہا ہے. قرآن کے متعلق جو قرآن ہے یہ حجت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جہاں تک قرآن میں نقصان کی بات ہے، ہاں، تو آپ ذرا محنت کریں نا، اپنے استاد کو لے کے آئیں عبدالجبار صاحب کو، کہ وہ ذرا حروف سبعہ ہمیں دکھائیں کہ حروف سبعہ جو اللہ نے نازل کیے عبدالجبار تھے وہ صاحب کہاں بہت ہیں. آپ کو پیارے لگ رہے ہیں. جی سر. عبدالجبار صاحب سے زیادہ پیار ہے کیا؟ نہیں، وہ آپ کا بڑا ہے نا، وہ خود چھپ جاتا ہے ادھر، آپ کو بھیج دیتا ہے. وہ خود وہی کوئی طریقہ کار ہے، اس کو کس بول کا دینا بڑا چاہیے. ہے وہ؟ آپ لوگوں کا نا کس گروپ نے لیڈر کہا ہے آپ کو؟ آپ کا جو بڑا مولوی ہے وہ کون ہے آپ کے گروپ کا؟ جی آپ کے گروپ کا بڑا مولوی کون ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب. اچھا، تقی عثمانی ہے. وہ دو ہمارے جو جاننے والے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو نہیں جانتا پاکستان کے حالات کو، مجھے تو واقفیت نہیں ہے. آپ تو سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ، مجھے نہیں معلوم. آپ کسی کا بھائی نام لے سکتے ہیں. بہرحال مجھے جو بتایا گیا کہ آپ کے گروپ کا جو ہے لیڈر ہے وہ عبدالجبار حیدری ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسی بات نہیں ہے. اچھا نہیں ہے. چلے بہرحال میرا پیغام ہے عبدالجبار حیدری کو، جو چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں وہ آپ کے لیڈر نہیں ہیں. اگر لیڈر نہیں بھی ہیں تو میرا پیغام، وہ شیعوں کے خلاف کلپ وشلپ بناتے ہیں، اگر جرأت ہے تو ادھر آ جائیں تاکہ طبیعت صاف ہو ان ہم کی. سے بات کر لیں آپ، وہ بھی اگر سن رہے ہوں گے تو میں آپ سے بات خادم ہوں، کریں میں گے. آپ کا خادم ہوں بھائی، آپ جو حکم مسئلہ کریں. کیا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آتے ہیں آپ ان کو ذلیل کرتے ہیں، نہ بات کرنے دیتے ہیں. کوئی بات آ گئی، دو چار بات الفاظ کہہ دیے، کال کاٹ دی. اب ایسے حالات میں ایک نامور مولوی آپ سے کیسے بات کرے گا؟ وہ آپ کا لڑکا آیا تھا نا، وہ کیا نام ہے،
چشموں والا، میں نے اس کے خدمت میں بہت میں نے التجا کیا تم میری بات نہ کاٹو، لیکن اس کو عادت تھی نا کہ مجھے بات نہیں کرنے دیا. میں نے بہت کہہ دیا کہ بھائی مجھے میرا جواب، میں مانتا ہوں میری جواب غلط ہے، فرض کرو میرے ساری باتیں جھوٹ، لیکن تم وہ سن لو کہ میں نے کیا بولا ہے، پھر تم کاٹ لینا. وہ بس وہ نہیں، آپ جیسے آپ ہیں نا، آپ بھی اپنے سوال کو بار بار تکرار کرتے ہو. اچھا اب کیا آپ کی خدمت کر سکتے ہیں تو چاڑیو صاحب؟ آپ کیا خدمت کریں گے؟ ہمیں ہوٹل پہ بیٹھا بہت دیر ہو گئی تھی، پہنچا تھا کہ راستے میں واہ کھانا جی واہ، کھا رہا تھا، اچھا کیا آپ نے ابھی کھانا چائے کھایا، سامنے، آپ کو اچھا سلام کیا بھی بھائی، نہیں کر سکتا. ماشاء اللہ. بہرحال میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی تھی تفسیر صافی کی، ہوں، اور پچھلے سیشن میں اس میں کیا لکھا تھا؟ لئیس لک، جس میں لکھا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے عرض کی، یا اللہ میرے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنائے. تو اللہ پاک نے فرمایا اس معاملے میں آپ کا کوئی تعلق نہیں، اللہ کا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہ رہے تھے میرے بعد حضرت علی خلیفہ بنے، مگر اللہ نے یہ بات نہیں مانی، اور اس ارادے کے خلاف ارادہ تھا، یعنی حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانے کا اللہ کا ارادہ نہیں تھا. یہ میں نے روایت پڑھی تھی تفسیر صافی سے، اور آپ نے اس روایت کا جواب نہیں دیا، اور میری کال کاٹ کر آپ نے البرہان سے پڑھا، اس میں یہ روایت تھی ہی نہیں ان الفاظ سے جن الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. جب اللہ کا ارادہ ہی نہیں تھا حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانا، اور آپ خود تفسیر کہتے ہیں اللہ ہی خلیفہ بناتا ہے، تو اللہ نے تو نہیں بنایا، پھر اتنی یہ شد و مد سے آپ بار بار حضرت علی چلے میں المرتضیٰ کو تفسیر خلیفہ صافی سے کہتے بھی ہیں نکال اور دیتے ہیں آپ کے، کوئی بات نہیں. حق تفسیر کا صافی میں آپ انکار کو پتہ ہے کرتے ہیں. کس جلد میں اور کس صفحے میں جی تک میں نکال؟ تفسیر صافی میں وہی حدیث میں نے کتاب برہان سے دکھا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں آپ کو تفسیر صافی سے چاہیے. وہ آپ کو روایت یاد ہے نہیں تھی نا، اس میں آپ نے جو پڑھی تو دوسری روایت تھی. تو آپ بتائیں نا تفسیر صافی میں کس 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 صفحے میں، ہاں کس میں جلد بتا میں؟ رہا ہوں آپ کو، بالکل ابھی آپ بتا رہا ہوں. تفسیر صافی کا صفحہ نمبر ہے 279. دو سو آیت اس اناسی. آیت کے تفسیر میں ہے لیس لک من الامر من شیء، لیس لک، من الامر، صفحہ نمبر ہے 279، تفسیر جلد صافی سورت جلد آل کیا ہے؟ عمران کی آیت جلد کیا ہے اس لیس کی؟ لک من الامر شیء. جلد نمبر کیا ہے بھائی؟ جلد نمبر ہے، یہ سورت آل عمران کی آیت پہلا ہی ہوگا، میرے سامنے کتاب تو نہیں پڑھی، میں فوٹو میں نے چلے نکال کے رکھا تھا راستے میں میں ابھی تھا. میں نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھو میرے پاس تفسیر صافی کی اگر پی ڈی ایف ہے تو کیوں میں تفسیر صافی پہ زیادہ مراجعہ نہیں کرتا، لیکن آپ کہتے ہیں نا تو اس کو نکال دیتے ہیں آپ کے لیے کوئی بات نہیں. الصافی، تفسیر الصافی میرے پاس نہیں ہے. کیا ہے؟ ہونا چاہیے ویسے تفسیر الصافی. میرے پاس جو تفسیر صافی ہے نا 279 ہے یا 279 یا 379؟ 79 جز الاول ہے، پہلا جلد ہے. نہیں اس میں تو نہیں ہے سورت 79 آل میں تو. عمران کی آیت ہے اوکے لیس میں آپ کو دکھا لک دیتا ہوں، میں آپ کو دکھا من دیتا ہوں یہ الامر کتاب. شیء. دیکھو بھائی یہ کتاب ہے تفسیر الصافی، تفسیر الصافی، کتاب الصافی فی تفسیر القرآن، جلد نمبر 1، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ، وہ محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر. اچھا اس میں میں آپ کو صفحہ نمبر دکھا دیتا ہوں، صفحہ نمبر 79 والی، یہ اس میں نہیں ہے. 79 میں تو اس کا مقدمہ ہے. آپ ایک سو آپ یہ 179 میں دکھا دیتا ہوں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. یہ ہے آپ آیت کھولیں اس کی لیس لک. اوکے. حسن صاحب 279 میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اوکے ایک منٹ میں دکھا دیتا ہوں بھائی. یہ 300 دیکھیں
379 उसमें। अच्छा, सूरह आल इमरान की कौन सी आयत है भाई? आयत है लईस आयत लक नंबर, मिनल अम्रि शई। आया नंबर नहीं मालूम आपको? आयत नंबर भी आपको बता रहा हूँ, आया नंबर 128 है, कोई बात नहीं, आया नंबर 128 122 से 130 में। 122 130, ठीक ये है, मैं भी निकाल दूँ। 129 है, आयत नंबर 129। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं निकाल देता हूँ। आया रकम सूरह आल इमरान है, कौन सी? सूरह बकरा, सूरह आल इमरान आ जाता है। सूरह आल इमरान इसके जिल्द नंबर 1 में है ही नहीं, जिल्द नंबर 2 में है सूरह आल इमरान। सूरह आल ये इमरान जिल्द आपके नंबर, सामने में रवायत पढ़ रहा हूँ, ये आप देखें। ओके कोई बात नहीं, मैं भी निकाल ये रहा हूँ पूरा भाई ये यार। जिल्द नंबर, हाँ दिखाने की जरूरत नहीं, मैं दिखा देता हूँ, अभी पूरा दिखाऊंगा, किताब से दिखाऊंगा। 128 भाई, इस जिल्द नंबर 2 में भी नहीं, जिल्द नंबर 3 में होगा, क्योंकि जुल्द जिल्द नंबर ना, अव्वल है। नहीं जिल्द नंबर, जिल्द नंबर 2 में, जिल्द नंबर 2 में। अभी मेरे पास जो है ना, जिल्द नंबर 2 में इसमें है, कोई बात एडिशन वगैरह का नहीं। ओके मसला भाई, होता है, या कोई किस मुल्क में से शाया होता है, कोई किस मुल्क से। मगर आप ये आयत इसकी जो है लईस लक मिन अभी दिखा देते हैं भाई, कोई बात नहीं है। सफर में 113 मुझे मिल गया। लईस ये लक है मिनल अम्रि शै, तफसीर, इस आयत किताब में। तफसीर साफी जिल्द नंबर 2 किताब, और वो ये है भाई चाप दारुल कुतुब अल इस्लामिया में। अच्छा, इसमें सफ़ा नंबर 128 में ये है, सफ़ा नंबर 100, सफ़ा नंबर कौन सा, 1 मिनट में सफ़ा नंबर देख लूँ फहरिस्त में, फिर एक दफ़ा फिर सफ़ा नंबर 113 में, सफ़ा नंबर 113 में, हाँ सफ़ा नंबर 113 है ये। लैस लक मिनल अम्र शैउन औ यतूब अलैहिम। अच्छा है, आपके हाथ में ये इख्तियार नहीं है, आया का मतलब ये आपके हाथ में ये इख्तियार नहीं है। अच्छा, लैस लक मिनल अम्र शै, अब इसमें हदीस जो है, हदीस की तरफ इशारा कर रहा है ना, वो अगले सफ़े में होगा, वो ये है। वअन्हु, ये अय्याशी से रवायत करते हैं, तफसीर अय्याशी से, वो मेरे पास भी तफसीर अय्याशी में भी है ये। अच्छा, तफसीर अय्याशी से रवायत करते हैं, इन रसूलुल्लाह, यानी रवायत करते हैं इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से, इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान हरीसन अला अन यकून अलियन अलैहिस्सलाम मिन बादिही अला अन्नास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी ख्वाहिश थी, उनकी बड़ी तमन्ना थी कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत हो लोगों पर उनके बाद, लोगों की पर उनकी हुकूमत हो उनके बाद। यकून अली अलैहिस्सलाम मिन बादी अला अन्नास व कान इंदल्लाहि खिलाफ मा अराद, और अल्लाह के इल्म में ये बात नहीं था, अल्लाह ने जो तकदीर बनाया, अल्लाह के इल्म में, क़ज़ा व क़दर इलाही में ये नहीं था कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुकूमत मिले उनके बाद। फ़क़ाल लहू लैस लक मिनल अम्र शै, तो अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या मुहम्मद फ़ी अली अलैहिस्सलाम लैस लक मिनल अम्र शै, इस बात का इख्तियार आपके हाथ में नहीं है। अल अम्रु इलैया फ़ी अली व गैरिही, ये बात मेरे हाथ में है, और अली के अलैहिस्सलाम के अलावा जो भी लोग हैं, तकदीर मेरे हाथ में, आपके हाथ में नहीं। अलम उनज़्ज़िल अलैक या मुहम्मद फ़ीमा अंज़लतु मिन किताबी इलैक, या हबीब, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैंने तुझ पर कुरान में ये आयत नाजिल नहीं किया है? अलिफ लाम मीम अहसिब अन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, क्या लोगों के लिए काफ़ी है कि वो कह दें हम मुसलमान हो गए, फिर मोमिन हो गए, फिर वो उनकी इम्तिहान ना हो? या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको बखूबी पता है कि मैंने कुरान में कहा है कि मैं आपकी उम्मत का इम्तिहान लूंगा, ये काफ़ी नहीं है कि कह दें हम मोमिन हो गए, उम्मत का इम्तिहान लिया जाएगा। फ़फ़व्वज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अम्र इलैहि, तो जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफवीज़ किया, इस बात को छोड़ दिया, तकदीर मुक़द्दर को छोड़ दिया अल्लाह के लिए कि जो तू फरमाता है वही हक़ है, मैं उस पर राज़ी हूँ। तो आप जो फरमा रहे हैं ना, वो उसका मकसद ये नहीं है जो आपके इरादा करते हैं कि अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को इमाम नहीं बनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम बनाना चाहते थे, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम बनाना चाहते हैं, अल्लाह ने इमाम नहीं बनाया। बात यहाँ हो रही है हुकूमत की, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि अल्लाह ऐसा नुसरत करे अली अलैहिस्सलाम की, और उनके दुश्मनों को ऐसा कमज़ोर बना दे कि उनके जो मकर हैं, वो जो चाल हैं, वो सब बातिल हो जाएं, उनका कोई असर ना हो।
تو اللہ تعالیٰ سے انہوں کی بارگاہ میں دعا کی، اس بات کی بڑی تمنا تھی کہ یہ جو غصب خلافت کا منصوبہ ہے یہ ناکام ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرے ہاتھ میں نہیں، یہ تیرے مرضی کے مطابق نہیں ہے، میں نے تیرے امت کا امتحان لینا ہے. اللہ کے تقدیر میں کچھ اور تھا. تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں تیرے امت کا امتحان لوں گا، اور یہ تیری بات اس مسئلے میں نہیں چلے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے قضاء و قدر پر راضی ہو گئے. تو اس بات اس کی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کا امتحان لیں گے، ٹھیک ہے نا. بات اس کی نہیں ہو رہی کہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خلیفہ جانشین امام اپنے بعد علی علیہ السلام کو بنانا چاہتے ہیں اور اللہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. نہیں، بات اس کی ہو رہی ہے کہ یہ جو امام برحق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ مظلوم ہوگا یا اس کو اس کا حق ملے گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں جیسے وہ خود اپنی حیات میں سب ان کی بات مانتے ہیں، سب ان کی طاعت، صحابہ سب ان کی طاعت کرتے ہیں، اسی طرح ان کے بعد بھی علی علیہ السلام کی طاعت ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں اس امت کا امتحان لوں گا، اس امت میں فتنے ہوں گے. احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. تو اس آیت کا مقصد یہ ہے، اس آیت سے نہ آپ کا مقصد ثابت ہوتا ہے، نہ شیعہ مذہب کا اس میں کوئی نقصان ہے اس روایت میں. بسم اللہ، مزید بولیں. مزید کیا بولوں؟ اس روایت میں نہ تقدیر کا لفظ ہے، نہ کو غضب خلافت کا لفظ ہے. سیدھی بات ہے، میں روایت پھر سے پڑھ لیتا ہوں. یہ بھی پڑھو نا. اقول معنی ان قوله علیہ رسول اللہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کان حریصا علی ان یکون علی من بعدی علی الناس علی الناس کا کیا وکان مطلب ہے؟ علی الناس، خلاف ما اراد. علی جی، الناس سے کیا مراد ہے؟ ان یکون لوگوں علی پر علیہ السلام من بعد علی الناس، اس سے کیا مراد ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حریص تھے کہ میرے بعد حضرت علی المرتضیٰ لوگوں پر خلیفہ بنے، لوگوں پر حاکم ٹھیک ہو. ہے، علی الناس سے مراد یہ ہے حاکم بنے. حکومت ان کے ہاتھ میں. کی باتیں ہیں کیا؟ ہم، میں نے ابھی کتنی آرام سے آپ کی ساری بات اوکے سنی، اوکے اوکے، بیچ میں معذرت کوئی معذرت، بات بسم نہیں. اللہ بسم اللہ بسم اللہ. تو اس میں لکھا ہوا ہے روایت میں کہ امام فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے کہ میرے بعد حضرت علی المرتضیٰ لوگوں پر خلیفہ بنے یا حاکم بنے، جو آپ اس کی معنی کریں. کیا حاکم اور خلافت الگ الگ چیزیں ہیں؟ کیا اگر میں خلیفہ کہتا ہوں آپ کو اعتراض جی ہاں، کر رہے ہیں؟ جی ہاں، دو چیزیں، فرق دو ہے، چیزیں فرق ہے بالکل. ٹھیک ہے. پھر وہ بتا دینا اپنی تقریر میں. وکان عند اللہ خلاف ما اراد، اور اللہ کا ارادہ اس کے خلاف تھا. ارادہ کس کا خلاف تھا؟ اللہ کا. خلیفہ کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. نہیں اللہ کا ارادہ نہیں تھا حضرت علی المرتضیٰ کو نہیں خلیفہ نہیں، بنانا. دوبارہ پڑھو، غلط پڑھ رہے ہیں آپ، غلط پڑھ، دوبارہ پڑھیں، صحیح پڑھیں دوبارہ. سارا پڑھتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. وکان عند اللہ خلاف ما اراد، وکان عند اللہ اور اللہ خلاف کا ارادہ ما اراد. اس کے خلاف تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو توہین کر، اس روایت میں ایک توہین ہے کہ اللہ کا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معاملے میں خلاف تھا. اور میں نے پچھلے سیشن میں یہ آیت پڑھی اور یہ تفسیر پڑھی، نیت شیعہ کہہ رہے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ارادہ الگ الگ ہو. تو اس میں یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں اسی ٹاپک میں رہتے ہوئے کہتا ہوں خلیفہ اللہ بناتا ہے. شروع سے لے کر آج تک یہی آپ بات کہتے آئے ہیں، خلیفہ بناتا اللہ ہے. تو اللہ کا ارادہ ہے حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانا. اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ارادہ حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانے کا نہیں تھا. جب اللہ کا ارادہ ہی نہیں تو آپ حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ کیسے مانتے ہیں اور کیسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا اس میں غضب خلافت کی بات ہے، خلافت چھیننے کی بات ہے، تقدیر کی بات ہے. یہ باتیں تو اس روایت میں ہے ہی نہیں. دو سترے آپ پڑھیں، کون سی جگہ یہاں پہ تقدیر کی بات ہے یا خلافت چھیننے کی بات ہے؟ اس میں تو ہے ہی نہیں. آپ اپنی طرف سے اس میں وہ پھول لگا رہے ہیں، ہم سندھی میں گلہ بھی جنتا ہے میں، وہ پھول لگا رہے ہیں اپنی طرف سے. اور علیاری صاحب آپ بار بار باتیں کرتے رہتے ہیں، صحابہ کرام کی توہین بھی کرتے ہیں، یقین کریں بہت برداشت کرتے ہیں، کیونکہ آپ اہل بیت کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کے کندھوں پر رکھ کر
صحابہ کرام کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور ہم جواب دیتے ہیں تو ہمارے سامنے حضرت علی المرتضیٰ اہل البیت آ جاتے ہیں جن کا احترام ہمارے ہاں واجب ہے اور ان کی گستاخی ہمارے ہاں کفر ہے، اور ہم مجبور ہوتے ہیں، ہم اپنے دل پر ایسے سمجھ لیں پتھر رکھ کر آپ سے بات کرتے ہیں کہ آپ توہین کرتے ہیں اور ہمیں توہین کرنی ہی نہیں ہے کسی بھی صحابی کی اہل البیت کی۔ یہ آپ برائے مہربانی کچھ کنٹرول کریں اپنے اوپر، اچھی بات، صحابہ کرام کی توہین نہ شاش کریں، جو عقیدہ ہے وہ اپنے پاس رکھیں۔ اب اسی روایت پر آپ بات کریں کہ اللہ کا ارادہ تھا حضرت علی مرتضیٰ کو خلیفہ بنانا، ارادہ ہی نہیں تھا تو بنایا بھی نہیں۔ اس پر جو یہ آپ نے جو اپنی طرف سے باتیں اس میں ڈالیں وہ آپ کی اپنی تھی، اس میں امام کا قول نہیں تھا۔ اور آپ نے بار بار پچھلے سیشن میں دوسری میں نے آپ سے بات کی تھی کہ قرآن پاک کو چومنے کی روایت دکھا دیں اپنی کتابوں سے۔ آپ شیعوں میں جو آپ کا ایک دوسرا فریق ہے، آپ ان کو بار بار چیلنج کرتے ہیں کہ ولایت فقی پر پتہ نہیں کون سے معاملے پر حدیث دکھا دو، خمس کے معاملے میں۔ قرآن پاک کو آپ چومتے ہیں، اس کے لیے آپ اپنی کتابوں سے کوئی حدیث یہ بھی دکھا دینا۔ تو جی سر، تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث یہ ہے، کان حریصا ان یکون علی علیہ السلام من بعدہ علی الناس۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرص تھی، یعنی ان کی بہت دلی خواہش تھی کہ ان کے بعد حکومت علی الناس، لوگوں پر امارت، لوگوں پر بالادستی کس کی ہو؟ علی علیہ السلام کی، یعنی ان کی خلافت سے ان کو الگ نہ کیا جائے، حکومت سے ان کو الگ نہ کیا جائے۔ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ خلاف ما اراد، اور وہ چیز جو اللہ کے پاس تھا، اللہ کے علم میں تھا، اللہ کے قضاء و قدر میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کے مطابق نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرص تھی، علی جو صاحب آرزو اس تھی، کے قضاء و قدر علم کی بات کہاں ہے؟ اللہ کا ارادہ اس کے خلاف ہاں تھا۔ نہیں یہ ابھی میں عرض کرتا ہوں خلاف ما اراد کا، اب جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کے لیے بہت واضح ہے، خلاف ما اراد اس چیز کے مخالف تھا جس کا ارادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا نا، جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، ارادہ کا جو فعل ہے یہ اللہ کا، یہاں پر اس جملے میں اللہ بات اس کا ایک ہی ہے، فاعل جو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہے۔ وسلم نے ارادہ کیا تھا اس کے خلاف تھا، رسول اللہ ہاں پاک کا ارادہ اس کے خلاف تھا، تو یہی یہ تو نہیں بات ہے ہو کہ گئی نا۔ عرض یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو چاہتے تھے، اللہ کے پاس اس کے مخالف مطلب تھا، اللہ کے پاس اس کا مخالف تھا۔ اللہ کے پاس کیا ہے؟ یعنی اللہ کے علم میں، اللہ کے قضاء و قدر میں جو چیز واقع ہونی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کے موافق نہیں ہے، ان کی خواہش کے موافق نہیں، ان کی خواہش کے مخالف، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ نے کہا کہ اس میں توہین ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کیسے دو ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ٹاپک الگ ہے، میں اس پہ یہ میں نہ دعویٰ کرتا ہوں نہ ٹھیک ہے اس طرف جا رہا ٹھیک ہے ہوں۔ وہ آپ کے ٹھیک ہے کیا نے کمنٹ میں لکھا تھا ٹھیک وہ ہے میں نے جی بات کی ہے، اس میں کوئی یہ ٹاپک ٹھیک نہیں ہے ہے، نہ ہی میں ادھر جانا چاہتا ہوں۔ اگر میں نے کہا ہے تو ایسے سمجھیے میرا سوال ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کا آپ جواب اس ٹاپک مختصر پہ جواب رہیے، دیتا ہوں، اس میں لکھا اجازت دیں ہوا آپ؟ ہے اللہ پاک کا ارادہ حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانا نہیں تھا۔ اوکے، جب ابھی اللہ ہی بناتا ہے، اللہ کا ارادہ نہیں تو اللہ نے نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے، اب سن لیجئے میرے بھائی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے تیرے امت کا امتحان لینا ہے، اس امت کا امتحان ہونا ہے، تو رسول پاک اس میں صریح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اللہ کے ارادے میں، کہ راضی ہو گئے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے کہا کہ قرآن یعنی میں نے رسول تجھ کو، اللہ صلی اللہ علیہ آپ وآلہ سن وسلم بھی لینا راضی ہو گئے کہ اللہ پاک سن لینا حضرت علی کو سن لے خلیفہ نہ بنائیں۔ سن لینا بھائی، سن لینا بھائی، پلیز آپ سن لے پلیز۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں تو میں نے نازل کیا ہے، احسب الناس ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا، یہ حساب کیا ہے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، یہی کہہ دیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، چھوڑ دیں گے، وہم لا یفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے ان سے پہلے جو امتیں تھے ان کی امتحان لیا ہے اور ان کا امتحان لیں گے، اور ہمیں معلوم کریں گے کہ مومن کون ہے اور کاذب کون ہے۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے آپ پہ تو یہ نازل کیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے میں کوئی مخالفت یہاں بعد میں نہیں رہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم ہو گئے۔ تو اس کی مثال اس طرح ہے میرے بھائی، مثلا ایک شخص اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس بیٹے کی عمر بہت طویل ہو، اللہ سے دعا کرتا ہے،
لیکن اللہ کے علم میں یہ ہے کہ اس بیٹے کو جوانی میں موت آ جائے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تقدیر، یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کو موت دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کے وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حکومت ہے اس کی کوئی غاصب نہ ہو، کوئی لوگ اس کے خلاف منصوبہ بندی میں، سازش میں کامیاب نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس امت کا امتحان ہوگا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنے بعد امام جانشین بنانا چاہتے تھے، اللہ اس کے مخالف تھے، نہیں، یہاں پہ ظاہری حکومت کی بات ہو رہی ہے، ظاہری لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ نے پوچھا خلافت اور حکومت میں فرق ہے، جی ہاں، خلافت اور حکومت میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا جانشین بناؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہے، کہ کوئی حکومت نہیں تھی، حکومت کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ خلیفہ بولتے ہیں جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کا جو صحیح و حقیقی جانشین ہوتا ہے، جس کو اللہ نے بنایا، رسول نے بنایا، وہ جانشین ہے۔ اب لوگ اس کی طاعت کریں یا نہ کریں، اس کو حکومت ملے یا نہ ملے، سب گناہ کار ہو جائیں۔ مثلا حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، وہ خلفنی فی قومی، بنی اسرائیل نے ان کی اطاعت نہیں حضرت کی۔ یہ آپ نے پہلے کی حدیث پڑھی تھی بے منزلت والی، وہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو بتا نہیں رہے وہ کہ الگ حضرت بات ہے، موسیٰ وہ علیہ الگ بات السلام ہے، وہ الگ بات ہے بھائی، میں ہارون علیہ السلام حدیث بات منزلت سے میں مانتے تھے۔ استدلال نہیں کر رہا بھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد حضرت ہارون خلیفہ نہیں بنے، اوکے، میری بات ان کو نہ کی کاٹیے۔ اس حدیث کی خلافت سے، اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں حضرت علی المرتضیٰ کی اوکے خلافت سے، اوکے، کیونکہ ابھی بات حضرت سنیے۔ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے۔ اوکے، ابھی آپ جو ابھی میں جو نے ہے نا، حدیث پڑھی ہے میرے آپ بھائی کی میرے کتابوں بھائی سے، میرے میں آپ میرے باتوں کو نہ کاٹیے نا پلیز، جب میری بات ختم ہو۔ ہم نہیں کہتے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد زندہ رہے، ہم نے عرض یہ کیا تھا کہ وہ منزلت جو ہارون کو حاصل تھا موسیٰ کے نزدیک، ہارون احب تھا، سب سے زیادہ محبوب تھا، بالکل سب سے سچی بات ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ پلیز چپ، پلیز خاموش رہیں، سب سے زیادہ عالم تھا، یہ سب جو سے افقہ حدیث تھا۔ ہے میں اس کا پلیز انشاءاللہ بات کرنے دینا بات کروں گا، بھائی، ٹھیک ہے آپ بات کریں، پلیز بات کرنے۔ آپ بات کریں بات۔ سب سے افقہ تھا، سب سے اشجاع تھا، ان کی طاعت واجب تھی بنی اسرائیل پر ان کا ایمان واجب تھا۔ یہ تمام منازل امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن نے بھی ان کا خلیفہ کہا ہے، منزلت ایک منازل میں سے ہارون کی ہے، خلافت کی منزلت، بنص قرآن ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہارون زندہ رہتے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یہ خلافت ان کی نسخ نہیں ہوئی ہے، وہ بالکل جانشین ہوتے، جیسے ان کے حیات میں بھی ان کی طاعت واجب تھے، موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد بھی ان کی طاعت واجب ہے۔ تو ہم اس حدیث منزلت سے ہم استدلال کرتے ہیں، وجہ استدلال آپ اچھی طرح سے جان لیجئے، ہم وجہ استدلال وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ وجہ ہم نہیں کہتے کہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بعد زندہ تھے، وجہ استدلال یہ ہے کہ سب سے افضل، سب سے اورع، سب سے اتقا، سب سے شجاع، سب سے دیندار، سب سے اللہ کے نزدیک پیارا، اور جن کی طاعت واجب ہے، جن پہ ایمان واجب ہے، بنی اسرائیل میں کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون ہے۔ یہ منزلت امیر المؤمنین علیہ السلام کو بنص یہ حدیث ثابت ہے، چاہے ہارون پہلے مرا ہے بعد میں مرا، اس سے اس کے تعلق ہی نہیں ہے، اور خلیفہ بھی ہے، حیات میں اگر خلیفہ ہے ہارون علیہ السلام، تو اگر زندہ رہتے بعد از وفات بھی ان کو خلافت، وہ خلیفہ ہوتے۔ تو یہ منزلت علی علیہ السلام کو حاصل ہے کہ اگر وہ زندہ رہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کی طاعت واجب ہے، وہ سب سے احب ہیں، سب سے محبوب ہیں، سب سے بلند مرتبہ ہیں، اور ان کے وہ خلیفہ بھی۔ وجہ استدلال یہ ہے، تو وجہ استدلال آپ کے استدلال سے ہماری استدلال بالکل باطل نہیں ہوتی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بازی، میں حدیث منزلت آپ نے چہرہ، میں نہیں چہرنا چاہتا تھا۔ ہارون علیہ السلام خلیفہ ہیں بنص قرآن، لیکن حکومت نہیں ان کے پاس۔ حکومت کس کے پاس ہے؟ سامری کے پاس ہے۔ سامری نے کہا کہ آج بچڑے کی عبادت کرتے ہیں، بچڑے کی عبادت ہو رہی ہے بھائی، وہ ایک بت کی عبادت کر رہے ہیں، تو حکومت کس کی ہے؟ حکومت ایک کافر کی ہے، وہ بلا شک کافر ہو گئے، بچڑے کی عبادت کفر ہوتا ہے، بت پرستی ہے۔ لیکن خلیفہ کون ہے؟ خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو میرے محترم بھائی، یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا، ان کی دلی خواہش تو یہی ہے۔ اگر ان کے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اگر جا کے دیکھیں نا، ان کا حرص کس بات پر ہے؟
اگر موسیٰ علیہ السلام کے دل کو کھول کے دیکھتے یہی ہوتا کہ میں جا رہا ہوں، میری قوم جو ہے ہارون علیہ السلام کی اطاعت کریں، میرے بھائی کی اطاعت کریں، اور جب تک میں واپس آتا ہوں بالکل ان کی بات مان لیں. لیکن اللہ کی تقدیر میں کچھ اور لکھا ہے. اللہ کی تقدیر میں کچھ اور، کہ بنی اسرائیل کا امتحان ہونے والا ہے. بنی اسرائیل اس امتحان میں کتنے بری طرح فیل ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا جو وسیع ہے، خلیفہ ہے، جانشین برحق ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ ان کے خلاف جو لوگ منصوبہ بنانا چاہتے ہیں وہ ناکام ہو جائیں. حکومت کس کو ملے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو ملے. اس میں دلیل واضح ہے، ان یکون علی علیہ السلام من بعدہ علی الناس، کہ علی علیہ السلام، علا جو ہوتا ہے نا کسی کی برتری حاصل کرنا، کسی پہ حکومت کرنا، اس کو بولتے ہیں کہ ان کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام لوگوں پر ان کی حکومت ہو. لیکن یہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کی تقدیر میں یہ نہیں تھا، امت کا امتحان ہونا تھا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد مصنف نے بھی اس کا انہوں نے تفسیر بھی کیا ہے. معنى قوله صلى الله عليه وآله أن يكون علي عليه السلام من بعد على الناس أن يكون خليفة له عليهم في الظاهر أيضا من غير دافع له. علی علیہ السلام لوگوں پر حکومت کریں، یہ لوگوں پر ان کا خلیفہ ہو ظاہر میں بھی، اور کوئی ان کو ہٹا نہ سکے. ان کی دلی خواہش یہ تھی. سمجھ میں آئی نا بات آپ؟ تو اس کا یہ حدیث یہ نہیں کہہ رہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کو امامت دینا چاہتے تھے اور خدا نے اس کی مخالفت کی. یہ آیا یہ نہیں کہہ رہا. اب آپ کا جو سوال ہے کہ قرآن چومنے کا، تو میرے محترم ناظرین، ہمارے احادیث میں اس بات کی بڑی تاکید ہے کہ آپ قرآن کی تقدیس کریں، قرآن کا احترام کریں، جی قرآن کی تکریم کریں. ٹھیک ہے نا. اور ابھی تکریم، وہ سوال جو میں نے پہلے پڑھا، وہ چومنے والی روایت دکھائے. زیادہ لمبی بات کھینچتے جا رہے ہیں آپ، مجھے بات کرنے ہی نہیں دے رہے. چومنے کی حدیث دکھائے شیعہ کتاب، عرض یہ ہے یا پھر کہ کبھی وہ جو $2 لاکھ کا وہ آپ نے انعام رکھا تھا نا، وہ آپ اگر نہیں دکھا سکتے چومنے کی روایت حدیث امام سے، تو وہ آپ ادھر فی سبیل اللہ خیرات کر دینا. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کسی اور کی سبیل میں چومنے نہیں. کی ہم نے کوئی چیلنج نہیں دیا، اعلان نہیں کیا. بہرحال قرآن کی نہیں، آپ تکریم ان اور سے قرآن کا چیلنج کہہ رہے ہیں احترام. حدیث دکھاؤ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ دکھاؤ نا. اور بھائی عرض کر رہا ہوں نا، یہ احترام جو ہے اس کی ایک خاص شکل نہیں ہے. اب کہتے ہیں بالوالدین احسانہ، والدین سے احسان کرو. والدین سے احسان صرف ایک فعل نہیں ہے، یہ ایک عام چیز ہے. اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. میں آپ علیہ اجازت دیں صاحب، میرا ایک منٹ، سوال جو ہے نہیں ایک ہے تو منٹ. بس نہیں، آپ کے نہیں حدیث بس اور بھائی یہ نہیں ہے نا. قرآن کا احترام کس طرح ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ. جی قرآن کا احترام کتنے اور تکریم. مجبور ہیں آپ، کتنے نہیں، مجبور ہیں، احترام بھی اوکے کرتے ہیں اور غلط بھی اوکے بھائی. کہتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا ابھی مجھے جواب دینے دیں، صرف 30 سیکنڈ جواب دینے دیں، پھر آپ مجھے بہرحال کاٹ دیں. 30 ہاں، سیکنڈ کرے مجھے دیں. کرے آپ بات کریں، تو ہمیں کرنے بھی کہاں جیسے دیتے آپ. احسان بالوالدین، یہ اس کی ایک فعل نہیں ہے. کوئی والد صاحب کے لیے نئے کپڑے خریدے، یہ احسان ہے. حج لے کے جاؤ، یہ احسان ہے. اچھا کھانا پکاؤ، یہ احسان ہے. اب کوئی کہہ دے کہ تم نے اچھا کھانا بنایا والد کے لیے، اس کی حدیث دکھاؤ. اس کی حدیث نہیں ہے کہ اچھا کھانا پکا وہ اس کے لیے چپل کباب بنا دو، یا والد صاحب کو ہوٹل لے کے جاؤ. اس کی حدیث نہیں ہے. اور بھائی تم بدعتی ہو گئے. یہ سب اس دائرے، کس دائرے میں آ جاتا ہے؟ احسان والدین کے دائرے میں آ جاتا ہے. سب کا ثواب ہے. اسی طرح قرآن مجید کی تکریم، قرآن مجید کی جو عزت کرنا، مصحف کی عزت کرنا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ اس کی کوئی خاص شکل نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ آپ اس کو مثلا نیچے جگہ پہ نہ رکھو، بستر کے نیچے نہ رکھو، اچھی جگہ پہ رکھو. اس کو دونوں ہاتھوں سے اٹھاؤ، وضو کر کے اٹھاؤ. پھر یہ ہے احترام. واقعہ نا عرف میں آپ دیکھیں نا کہ میں اس کتاب کو چومتا ہوں، ماتھے پہ رکھ کے چومتا ہوں، تو کسی بھی شخص سے پوچھیں کہ یہ کیا قرآن کی تکریم میں عرف اس کو قرآن کی تکریم کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ واضح بات ہے کہ یہ قرآن کی تکریم ہے. اوکے، مزید بولیں.